السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیوں کیے تھے؟ اس کا پہلا پارٹ جو ہے نا وہ اپلوڈ کیا جا چکا تھا۔ اس کا دوسرا پارٹ جس میں چند ایک ازواج مطہرات امہات المؤمنین رہ گئی تھیں ان کا تذکرہ بھی شامل کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کی عورتوں کے ساتھ متعدد نکاح کیوں کیے۔ ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ معاشرتی مسائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حل کرنا چاہتے تھے۔ جو دشمنیاں ہیں، جو دیرینہ ایک تنازع چل رہا ہے تو اس کو حل کیا جائے۔ اور عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ کوئی شخص ان کا داماد بن جاتا تو اس کے داماد بننے کی وجہ سے اس کو اپنی عزت تصور کیا جاتا تھا۔ اس کے خلاف پہ تلوار نہیں اٹھائی جاتی تھی۔ اس کے خلاف کوئی قبیلے والا اگر تلوار اٹھاتا تو اس کے ساتھ جنگ کی جاتی تھی، اس کا راستہ روکا جاتا تھا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کی داماد ہونے کی حیثیت سے جو ہے نا ان کے سامنے آئے۔ اور پھر اس کا فائدہ بھی یہی سامنے آیا کہ انہوں نے بہت ساری دشمنیاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم کر دیں اور دشمنیاں سرد پڑ گئیں۔ تو اس میں ایک نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت جناب ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی سخت ترین دشمن تھے، اور ہر جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے باقاعدہ طور پہ کمپینیں بھی چلائیں، باقاعدہ طور پہ خود بھی شرکت کی، لوگوں کو بھی بھڑکاتے رہے، قبائل والوں کو بھی بھڑکاتے رہے۔ لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو اس کی وجہ سے ان کی یہ دشمنی سرد پڑ گئی، اور پھر بالآخر اللہ رب العزت نے حضرت جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام جیسی دولت سے بھی نواز دیا۔ اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعلق بنی مستلق قبیلے سے تھا، بہت مشہور قبیلہ ہے، احادیث کے اندر اس قبیلے کا بڑا تذکرہ ہے۔ تو بنو مستلق قبیلے سے ان کا تعلق تھا، تو یہ قبیلہ مکہ اور مدینہ کے رستے کے اندر جو ہے نا وہ آباد تھا۔ تو وہاں سے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا گزر بسر ہوتا تھا تو یہ تنگ کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کن ان کے خلاف جنگ کی، جہاد کیا، ان کا سردار مارا گیا اس جنگ کے اندر۔ تو ان کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گرفتار ہو کر آئیں۔ جب گرفتار ہو کر آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نے کہا یہ سردار کی بیٹی ہے، تو ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا۔ جب ان سے نکاح فرمایا اس نکاح کی برکت سے اور صحابہ کرام کے بعد جتنے بھی قیدی بنی مستلق قبیلے کے موجود تھے ان سب کو آہستہ آہستہ رہا کر دیا، اور اس رہائی کا اتنا بہترین اور اس نکاح کا اتنا بہترین اثر ان کے اوپر پڑا کہ پورے کا پورا قبیلہ جو ہے نا وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اور ماشاءاللہ بڑی خدمات جو انہوں نے سر انجام دی اسلام کے لیے۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ خیبر کے جو یہودی آباد تھے تو یہ انہی خاندان میں سے تھی۔ ان کے والد بڑے مشہور ہیں، حیی بن اخطب، یہ بہت مشہور سردار گزرا ہے اس کا یہودیوں کا، یہ ان کی بیٹی تھی۔ تو ایک جنگ کے دوران صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر مارا گیا اور یہ گرفتار ہو کر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی گوارا نہیں کیا کہ ایک سردار کی بیٹی ہے اور سردار کی بیوی ہے تو اس کو اس طرح جو ہے وہ گرفتار کیا جائے۔ ان کو آزاد کیا گیا، آزاد کے بعد جو ہے نا فرضا ان کے ساتھ جو ہے نکاح کر دیا گیا۔ اس نکاح کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ماشاءاللہ یہودیوں کے اندر ایک اسلام کے بڑے اچھے اثرات جو ہے وہ پیدا فرمانا شروع کر دیے، اور اس کے ساتھ جو ہے کئی یہودی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان تمام نکاح کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں، آپ کا اخلاق دیکھیں، آپ کا کردار دیکھیں، آپ کے قریب آ کر بیٹھیں، آپ کی باتیں سنیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دینی تربیت کر سکیں، ان کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ اسلام کا ایک مزاج جو ہے وہ سمجھا سکیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پر لوگ آئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اسلامی تربیت کی، ان کو تعلیم دی، تو ان کی برکت سے نجد کے علاقے کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہوا، اور یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت ہے۔ تو آپ ناظرین ذرا توجہ کریں اور غور سے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہیں، جتنے بھی رشتے ازدواج ہیں، وہ محض نکاح کے لیے نہیں تھے، محض تسکین کے لیے نہیں تھے،
بلکہ کوئی ایک نکاح بھی ایسا نہیں ہے جس نے اسلامی انقلاب کے راستے کو ہموار نہ کیا ہو، جس کے ذریعے سے اسلام آگے پھیلا نہ ہو۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کتنا جو ہے نا وہ دینی فائدہ اٹھایا، اسلامی مسائل ان سے پوچھے، اور کتنا اسلام کو جو ہے نا وہ فائدہ پہنچا۔ اور اسی دینی معاملات کو، تعلیمی معاملات کو، اور اسی معاشرے کی اصلاح کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ اجازت خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی جنسی تسکین اس سے حاصل نہ کی، بلکہ دنیا والوں کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد قبائل کی عورتوں کو اپنایا، ان کے ساتھ نکاح کیا، اور دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پھیلایا۔ اور الحمدللہ آج بھی ہمارے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اسی طرح برقرار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک زوجہ مطہرہ کا اسلام کے لیے ایسی ایسی خدمات سر انجام دی ہیں، ان کا ایسا ایسا کردار ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو فراموش نہیں کر سکتے، اس کا تذکرہ لازمی کیا جا سکتا ہے۔ کتابوں کے اندر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ازواج مطہرات کے تذکرے ملتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کئی لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائی، کئی لوگوں کی جو ہے نا وہ زندگی کی کایا پلٹ گئی، کئی لوگ جو ہے نا وہ جہالت کے گھڑوں کے اندر جو ہے نا وہ گرے ہوئے تھے، حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، آپ ملحدین اور لبرل اور سیکولر طبقے کے ان سوالات کو اپنے دل پر نہ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل مصلحتوں سے، حکمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ الحمدللہ ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم بھی وہ غلطی کی طرف جنوں نہیں اٹھا۔ کوئی غلط قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں اٹھایا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک لفظ بھی زبان سے نکالا ہے، اس کے اندر بھی کئی کئی حکمتیں اور کئی کئی مصلحتیں پوشیدہ تھیں۔ تو اسی طرح یہ متعدد نکاح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مصلحت اور اسی مقصد کو سامنے رکھ کر کہ اسلام پھیلے گا اور لوگوں کی اصلاح ہوگی، لوگوں کے اندر اسلامی تعلیم و تربیت عام ہوگا، تمام تر جاہلانہ رسم و رواج جو ہے نا ان کا خاتمہ ہوگا، یہی مقصد لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں تا دم حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور اسلام کا سچا داعی بنائے۔ خدا حافظ۔